صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك أو كما قال سيدنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، بزرگوں اور نوجوان دینی اور اسلامی بھائیوں، اس وقت نماز پڑھی ہے، اس میں پہلی رکعت میں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اسی کی انہی رکوع میں سے پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے سبھی کو، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ہوں، دینی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہوں یا دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہوں، چاہے شہری ہوں چاہے دیہاتی ہوں، چاہے عالم ہوں چاہے غیر عالم ہوں، سب کو اللہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اور ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے روز کیا تیاری کی ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مقرر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتے ہیں۔ تم جو رات کی اندھیریوں میں، رات کی تاریکی میں جو تم کرتوتیں کرتے ہو یا اپنے موبائل وغیرہ میں کچھ دیکھتے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہیں اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں۔ تمہاری سوچ کو، تمہاری اس تاریک رات میں جو تم موبائل کے اندر دیکھتے ہو یا کوئی اور عمل کرتے ہو، چاہے تم دن میں کرو چاہے رات میں کرو، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ اور تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کو پورا موقع ملے گناہ کرنے کا، آدمی کو پورا اختیار ملے پورا گناہ کرنے کا، کہ طاقت ہو، اختیارات ہوں، اسباب ہوں، وسائل ہوں، سب کچھ ہو، اس کے باوجود وہ گناہ سے رک جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے کہ جب گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا اور آپ گناہ نہیں کرتے تو کون سا تقویٰ ہوا؟ اگر ایک نابینا آدمی یہ کہے کہ الحمدللہ میں نے آج تک کسی نامحرم عورت کی طرف نہیں دیکھا، تو اس کا وہ کیا کمال ہے؟ اس لیے کہ تو اس کی تو بینائی اور آنکھوں کی روشنی ہے ہی نہیں۔ اصل تو اس کے لیے ہے کہ جو نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، ماشاءاللہ اس کی طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، اس کے باوجود اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلتا ہے، اصل تقویٰ اس کا نام ہے۔ بڑھاپے میں اگر کوئی یہ کہے کہ الحمدللہ مجھے خواہش نہیں ہوتی، تو وہ کون سا تقویٰ ہوا؟ بڑھاپے میں تو اکثر خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل تو اس وقت کا رکنا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو جوانی بخشی اور آپ جوانی ہونے کے باوجود گناہ پر قادر ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ گناہ سے رک رہے ہیں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الی قلبہ، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے یوں فرمایا التقویٰ ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو زیر کر دینا، یہ اصل تقویٰ ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایران کا ایک بادشاہ تھا امیر شاہ۔ ایک مرتبہ وہ اپنی کچھ فوج کو لے کر کے شکار پر نکلا۔ امیر شاہ اپنی کچھ فوج کو لے کر کے شکار پر نکلا۔ اتفاقی بات یہ کہ ایک جگہ خیمہ زن ہوا، تو خیمہ زن ہو کر کے اور
کچھ فوج کو لے کر کے شکار کے لیے چلا گیا، کچھ فوج وہاں ٹھہر گئی، تو وہاں ایک گائے گھوم رہی تھی آوارہ سی۔ جو فوجی کیمپ میں موجود تھے انہوں نے اس گائے کو پکڑا اور اس گائے کو پکڑ کر کے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر کے کھا لیا۔ اور وہ ایک بڑھیا کی گائے تھی، اور بڑھیا تلاش کرتے کرتے وہاں فوجی کیمپ پر پہنچی اور اس سے معلوم ہوا کہ ان فوجیوں نے میری گائے کو ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرا کوئی آسرا نہیں ہے، نہ کوئی میرا باپ ہے، نہ شوہر ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، وہی گائے میرا آسرا تھی۔ اب گائے تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن آپ لوگ ایسا کریں کہ مجھے میرے گائے کی قیمت دے دیں تاکہ میں دوسری گائے خرید سکوں۔ اب فوجیوں نے منع کر دیا، فوجیوں نے منع کر دیا کہ گائے تو گئی، گائے نہیں ملتی اور نہ اس کی قیمت ملتی، جیسے کہ فوجیوں کی اور پولیس کی عادت ہوتی ہے، تو منع کر دیا۔ اب وہ بیچاری اداس، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ 3 دن کے بعد یہاں سے بادشاہ کی سواری گزرے گی، آپ اس کے سامنے اپنی شکایت رکھنا۔ تو 6 بجے بات شروع ہوئی تھی، 4 منٹ ہو گئے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ صرف 10 سے 15 منٹ، گھڑی موبائل کی گھڑی میرے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ 15 منٹ سے 16 منٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ رک گئی۔ تو جب بادشاہ کی سواری 3 دن کے بعد وہاں سے گزر رہی تھی تو وہاں ایک پل تھا، جس جگہ سے بادشاہ کی سواری گزرنی تھی وہاں ایک پل تھا، وہ پل کے کنارے بیٹھ گئی، وہ بوڑھی عورت پل کے کنارے بیٹھ گئی۔ اب جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری تو وہ بوڑھیا عورت کھڑی ہوئی اور اس بادشاہ کی لگام پکڑ کر کے کھڑی ہو گئی گھوڑے کی، اور کہا کہ ملک امیر شاہ، میرا تیرا ایک مقدمہ ہے، میرا تیرا ایک مقدمہ ہے، اگر تم چاہو تو دنیا ہی میں اس کو حل کر لو، ورنہ یاد رکھو کل قیامت کے روز جب پل صراط سے تم گزرو گے تو تمہارا دامن اسی طریقے سے پکڑ کر کے کھڑی ہو جاؤں گی، اللہ کی عدالت ہوگی، میرے اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور میرے اللہ سے میں شکایت کروں گی کہ امیر شاہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وہ لرز گیا، چونکہ اس کے اندر تقویٰ تھا، وہ لرز گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور کہنے لگا کہ مائی کیا معاملہ ہے، کیا مقدمہ ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے پورا مقدمہ بیان کیا۔ تو امیر شاہ نے بجائے 1 گائے کی قیمت دینے کے، 2 گائے کی قیمت دینے کے، پوری 7 گائے کی قیمت ادا کی، پوری 7 گائے کی قیمت ادا کی، اور ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا کہ اماں جو کچھ مطالبہ ہو یہی مجھ سے لے لو، اس لیے کہ کل قیامت کے روز یہ فوج، یہ خزانے، یہ سب میرے ساتھ نہیں ہوں گے، میں صرف تنہا رہوں گا، اس لیے جو کچھ مطالبہ ہو یہی مجھ سے بتا دو، کل قیامت کے روز مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا۔ چونکہ بادشاہ متقی تھا، بادشاہ کے اندر اللہ کا خوف تھا، اس لیے کانپ گیا، بادشاہ لرز گیا۔ تو جو کچھ معاملہ ہے یہی بیان کر دو، کل قیامت کے روز اللہ کے لیے مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ خزانے، یہ تمام محلات اور یہ فوج اور یہ تمام تر جو مال و دولت ہے یہ سب یہی رہ جائے گا، کل وہاں مجھ سے تمہارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ تو بڑھیا کو 1 گائے کے بجائے 7 گائے کی قیمت ادا کی امیر شاہ۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر کسی کا کسی پر کوئی حق ہو تو وہ یہی ادا کرتے ہیں، اور تصور کرے اس بات کا کہ کل قیامت کا روز ہوگا، میدان حشر ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، اگر کسی نے مطالبہ کر دیا تو وہاں کیسے ادا کیا جائے گا؟ چونکہ وہاں خزانے تو ہوں گے نہیں، وہاں خزانے نہیں ہوں گے، وہاں تو اعمال تولے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اعمال ہیں تو آپ کی نیکیوں میں سے اس شخص کو، اس صاحب مطالبہ کو دے دیا جائے گا، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس کے گناہوں میں سے آپ کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ پہلی بات تو ہمارے پاس اعمال نہیں، اور اگر ذرا منا سے اعمال ہیں بھی تو آپ اندازہ کیجئے
کہ دنیا ہی میں ہم پریشان رہتے ہیں، آخرت میں جہاں نہ رشوت ہوگی، نہ کوئی فدیہ ہوگا، نہ کوئی پیسہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی اور اللہ تمام تر چیزیں اسکرین پر دکھائیں گے اور آدمی کو سب یاد آتا چلا جائے گا، تو اللہ کی عدالت میں ناانصافی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ۔ تو اس لیے جو کچھ کسی کے ذمے کسی کا مطالبہ ہے وہ یہی دنیا ہی میں ادا کر دے یا اس کو معاف کرا لے، آخرت کے اوپر نہ رکھے۔ امیر شاہ کے اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما، یا تو عالم بنو، او متعلما، یا علم حاصل کرنے والے بنو، او مستمعا، یا علم کے سننے والے بنو، او محبا، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن خامسا، اور پانچویں مت بنو، یعنی کہ عالم سے بغض رکھنے والے مت بنو۔ اگر کوئی کسی متقی عالم سے خامخواہ کے لیے بغض رکھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر شرعی وجہ ہے، شرعی وجہ سے کوئی کسی سے دوری رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو اس کا تو میں نہیں کہتا، لیکن اگر عالم متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کی پرہیزگاری کے باوجود اس سے کوئی آدمی دل کے اندر نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم سے بغض و عناد رکھا، اس کی قبر کھود کر کے دیکھ لو، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس کا جو چہرہ وہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا ملے گا۔ اتنی سخت وعید ہے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، چاہے وہ نمازی ہو، حاجی ہو، صدقہ دینے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر کوئی عالم متقی پرہیزگار عالم سے، نیک عالم سے بلا وجہ نفرت کرتا ہے، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہنے دیا جاتا، فرشتے اس کے چہرے کو پھیر دیتے ہیں قبلے کی طرف سے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ علماء سے محبت کریں، علماء سے تعلق رکھیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں، اور علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اپنی نیک بختی خیال کریں۔ ہم سب کو یہ چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 11 منٹ ہوئے ہیں، 15 منٹ کا وعدہ تھا، 10 سے 15 منٹ، یعنی کہ کم از کم 10 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، 11 منٹ ہو گئے، بس بات بھی پوری ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2 سبق ہمیں ملے ہیں۔ ایک تو اپنے معاملات کو صاف رکھیں، غیروں کے اندر معاملات بہت صاف ہیں، میں عام بات نہیں کر رہا ہوں، عام طریقے سے تو غیروں میں بھی بہت زیادہ نفرت ہے، لیکن جو کاروباری لوگ ہیں ان کے اندر وعدے کی وفائی، لین دین، تمام تر چیزیں، آپ حضرات کاروباری ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ ان کے اندر صرف ایمان کی کمی ہے، باقی وہ ساری اسلامی چیزیں، وقت کی پابندی اور تمام تر چیزیں، لین دین، معاملات کی صفائی، وہ سب غیروں کے اندر ہے، اور مسلمانوں کے اندر بدمعاملگی ہے۔ سب کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن اکثر ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھیں، تو آنکھیں بند ہو جائیں گی، تب پتہ چلے گا کہ بدمعاملگی سے کتنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد تو معاف فرما دیں گے، لیکن جو حق عبد ہے، کسی بندے کا کوئی حق ہے، وہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملے کو یہی صاف کر لیں، انتقال سے پہلے یا تو اس کو ادا کر دیں یا کہ اس سے معاف کرا لیں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ علماء کی قدر کریں، علماء کی عزت کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة والسلامة والخير والبركة في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے اللہ ہم سب آپ کے گنہگار بندے ہیں پروردگار شب و روز ہم سے گناہ ہوتے ہیں اے اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا فرما اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کے اوپر قائم نہیں رہ پاتے اے میرے مولا ایسی توبہ استقامت والی توبہ عطا فرما اے رب کریم پاکیزہ زندگی عطا فرما اے اللہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو ایسی زندگی عطا فرما اے اللہ اپنا قرب اور اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ اپنی خوشنودی نصیب فرما میرے مولا پروردگار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا اے اللہ اکابرین سے اسلاف سے محبت کرنے والا بنا علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ علماء کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں ان کو کامل صحت و تندرست و شفا عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو مقروض ہیں قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اے رب کریم اے اللہ ان کو قرض سے چھٹکارا اور نجات عطا فرما اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں وہ بار بار دعاؤں کے لیے کہتے ہیں رب کریم اے اللہ آپ خزانوں کے مالک ہیں خزانے غیب سے اللہ ان کے قرض کا انتظام فرما میرے مولا ہماری کاہلی کو ہماری سستی کو دور فرما رب کریم اے اللہ تمام مساجد مدارس تمام مکاتب اور خانقاہوں کی حفاظت فرما تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی حفاظت فرما رب کریم ہماری تمام دعاؤں کو اپنے خاص لطف و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا وسندنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.